سکتے ہیں جس نے اس عبارت کو لکھا. اور میں کہتا ہوں بتاؤ کس میں ہمت تھی کہ حضرت علی کے انکار کرنے کے بعد کوئی اس عبارت کو لکھ ڈالے. ماننا پڑے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تحریر فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے. ہمارے آقا لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے. بے شک آپ کو بتاؤں, قاری عبدالرشید صاحب کسی کو پڑھائیں, گارنٹی نہیں لے سکتے کہ جو پڑھا دیا ہے وہ یاد ہی رہے گا ہمیشہ. گارنٹی لے سکتے ہیں کہ میں نے اگر حفظ کرا دیا ہے تو مرتے دم تک نہیں بھولو گے؟ نہیں لے سکتے. دنیا کا کوئی پڑھانے والا گارنٹی نہیں لے سکتا. لیکن جانتے ہو اللہ نے کیسا پڑھایا, کیسا پڑھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ. اے حبیب جب ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم زندگی میں کبھی نہیں بھولو گے. اللہ نے ایسا پڑھایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی چیز بھولے نہیں. اور پھر سرکار کے جو پڑھنے والے تھے, اب دیکھیے عقل کے اندھے کہا جائے کیا کہا جائے, یہ سرکار کی حدیثیں پڑھ رہے تو یہ تو علامہ ہو رہے ہیں, یہ مفتی ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے جن کی بارگاہ سے علی باب المدینہ ہو جائیں, ایک ایک صحابی اپنی فیلڈ میں سمجھ لیجئے ماہر ہو جائے, اور کیسا پڑھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد بہت کرتا ہوں, یاد نہیں ہوتا, بھول جاتا ہوں, ذہن میں بات نہیں رکتی. آقا نے فرمایا چادر بچھا لو. چادر بچھا لی اور اس کے بعد سرکار نے ایسے کیا, چادر میں ڈالا, ایسے کیا, چادر میں ڈالا, ایسے کیا, چادر میں ڈالا, اور کہا ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے اس عمل کو کیا مرتے دم تک میں نے جس چیز کو سن لیا پھر کبھی بھولا نہیں. اللہ سبحان, یہ ہمارے آقا کی شان, یہ ہمارے آقا کا مقام. اور دارمی کی روایت بھی پیش کرتا چلوں. آقا نے فرمایا, دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کے آپ جب ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں تو یقین چوم کے دیکھیے گا آپ کے دل کو سکون ملے گا. استاد کے ہاتھ چومیے گا سکون ملے گا. ابو ہریرہ نے جب اس چادر کو لگایا ہوگا تو سکون ملا ہوگا. اور پھر حدیث سنیے دارمی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے رب کے جزووں کو دیکھ لیا, نعرہ تکبیر, نعرہ الحمدللہ, اللہ اکبر. عزیزان محترم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے. اور امی کا جو معنی بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں. اور آخر میں بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو پورا کر دیتا ہوں. اس ظالم نے کیا کہا کہ قرآن شریف میں بھی معاذ اللہ املے کی غلطیاں رہ گئیں. املے کی غلطیاں رہ گئیں. کیوں رہ گئیں؟ کیونکہ صحابہ کو لکھنا نہیں آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس لیے غلطیاں رہ گئیں. عزیزان محترم, یہ جو اعتراض ہے نا یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جیسا قرآن نازل ہوا ویسا کا ویسا موجود ہے, ویسا کا ویسا مصحف میں لکھا ہوا ہے, جیسا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. عزیزان محترم, ہے قول خدا, ہے قول نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور جو یہ کہتا ہے لنصفعن, یہ فعل ہے اور فعل پر تنوین نہیں آتی ہے, اس نے علم الصغا جیسی کتاب کو بھی نہیں پڑھا ہے. اگر علم الصغا جیسی کتاب کو پڑھتا تو اس کتاب کے اندر جو مشکل صغے ہیں ان صغوں کی وضاحت سمجھ لیجئے. صاحب کتاب نے آخر میں درج کی ہے, اس میں جو صغہ نمبر 31 ہے وہ لنصفعن ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جو ہے یہ بانون تاکید خفیفہ ہے اور اس کو تنوین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو نون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا. ایسا امی کس لیے
منت کشی استاد ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا امی کس لیے منت کشی استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اکرم نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں سبا تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.